والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال الله تبارك وتعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين۔ ہم اکثر سنتے رہتے ہیں کہ یہ دنیا جو ہے دار الاسباب ہے۔ اکثر دین کی مجلسوں میں بیانوں میں یہ بات بولتے رہتے ہیں، یعنی دنیا کا جو سارا سسٹم ہے اللہ نے اسباب کے ساتھ اس کو بنایا۔ کوئی بھی چیز دنیا میں پیش آتی ہے، ہوتی ہے، تو اس کا کوئی نہ کوئی ریزن اور سبب ہوتا ہے۔ اور سبب ہوتا ہے، اور سبب سے جو چیز وجود میں آتی ہے اسے مسبب کہتے ہیں۔ اصل پانی ہے مقصود۔ پانی نکالنے کے لیے یا تو موٹر کی ضرورت پڑے گی یا پھر جو ہے رسی وغیرہ سے بھی نکالا جا سکتا ہے۔ تو رسی ہو گیا، ڈول ہو گیا، جس سے پانی کھینچ کر لاتے ہیں اوپر اندر سے، یا موٹر سوئچ آن کر کے موٹر کے ذریعے سے، تو یہ سارے اسباب ہیں اور پانی ان کا مسبب ہے۔ پانی آیا ہے موٹر آن کرنے کی وجہ سے، یا کنویں سے اور باوڑی سے رسی ڈال کر نکالنے کی وجہ سے پانی آیا ہے۔ تو یہاں پانی جو ہم تک پہنچا یا تو وہ موٹر کے سبب سے یا رسی کے سبب سے، ریزن یہ ہے۔ اور اب پانی بھی سبب ہے۔ کسی کو بھوک لگ رہی ہے، اب اس کی پیاس لگ رہی ہے، اب پانی پیے گا اس کی پیاس بجھے گی۔ تو پیاس کا بجھانا یہ اصل میں مسبب ہے۔ یہ کیسے ہوگا؟ پانی کے پینے سے ہوگا۔ اس طرح ساری دنیا کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں، کوئی چیز وجود میں آتی ہے، سامنے آتی ہے، تو اس کے پیچھے اسباب ہوتے ہیں، بہت سارے ریزن ہوتے ہیں۔ سٹی جانا یہ اصل ہے، لیکن اس کے لیے آپ بائک یوز کرو، بس میں جاؤ، ٹرین میں جاؤ، کہیں سفر جو آپ کرتے ہیں تو وہاں پہنچتے ہیں۔ پہنچنا کیا ہے؟ یہ رزلٹ ہے، یہ مسبب ہے، لیکن اس کے لیے جو بھی آپ سورس یوز کریں گے وہ سارے اسباب بن جائیں گے۔ تو دنیا کو اللہ نے اسباب کے ساتھ جوڑا ہے، لیکن مسبب جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالی ہے۔ ان سب چیزوں کو کوئی ریزن بنا دیتا ہے۔ کون بنایا؟ اللہ نے۔ اور اس میں وہ تاثیر کس نے رکھا ہے؟ وہ اثر۔ پانی پینے سے پیاس بجھ جائے، پانی کے اندر وہ جو اثر کس نے رکھا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی۔ اور پانی کسی کی پیاس جو بجھاتی ہے وہ بھی اللہ کے حکم سے بجھاتی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ پانی خود اپنے اندر وہ تاثیر رکھتی ہو کہ جو بھی پانی پی لے گا اس کی پیاس بجھے گی۔ بہت سارے بیمار جتنا پانی پیتے ہیں ان کو پیاس بجھتی ہی نہیں۔ روایتوں میں آتا ہے نا کہ برا آدمی کا جب اس کی موت ہوتی ہے، وہ موت کے قریب ہوتا ہے، اسے بہت زیادہ پیاس لگتی ہے۔ اتنی پیاس اسے لگتی ہے کہ سارے ندیوں کا پانی اس کو پلایا جائے تو بھی اس کی پیاس بجھے گی نہیں۔ پیاس میں بجھانے کا جو اثر ہے وہ اللہ رکھتا ہے۔ کسی بھی سبب نے جو اثر تاثیر ہوتی ہے وہ اللہ کے رکھنے سے ہوتی ہے۔ آگ جلاتی ہے، جلانے کی جو صفت ہے، جو اثر ہے، اللہ نے اس کے اندر رکھا ہے۔ بارش کی وجہ سے
کھیتیاں لہلہا اٹھتی ہے، زمین تیار ہو جاتی ہے کوئی بھی چیز پکانے کے لیے، اگانے کے لیے، تو پانی میں وہ چیز اللہ نے رکھا ہے۔ بیج کو پھاڑ کر اس کے اندر سے پودا نکالنا، جب سورج کی گرمی پڑتی ہے تو یہ چیز ہو جاتی ہے، لیکن وہ اثر اللہ نے رکھا ہے۔ یہ سارے جتنی بھی چیزیں ہیں ان سب کو اللہ نے بنایا، ان کے اندر وہ اثر اللہ نے رکھا ہے، بذات خود ان کے اندر وہ چیزیں نہیں ہیں۔ اسی لیے کبھی کبھی اللہ تبارک و تعالی یہ بتاتا بھی ہے کہ دیکھو، ایک ہی کلاس سے بہت سارے بچے پڑھ لکھ کر نکلتے ہیں، سب کا کورس ایک ہے، سب کے ٹیچر لیکچرر ایک ہی ہوتے ہیں، اس میں کچھ بچے بہت زیادہ سبجیکٹ ان کے گرفت میں ہوتا ہے، بہت سمجھدار بنتے ہیں، اور کچھ جو ہے فیل بھی ہو جاتے ہیں اس میں۔ کتابوں میں اور ٹیچروں وہ سمجھا سکتے ہیں، ان سے اثر ایک حد تک ہوگا، لیکن کیچنگ جو پاور ہے اللہ رکھتا ہے، جس میں جتنا ہوگا وہ اتنا زیادہ اس چیز کو حاصل کرے گا۔ تو دنیا کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں، ہر چیز کے اندر جو بھی اثر ہے وہ اللہ نے رکھا ہے، اسی لیے وہ مسبب الاسباب ہے۔ اسی لیے یہ کہا جاتا ہے کہ وہ جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے، ما شاء اللہ کان وما لم یشاء لم یکن۔ تقدیر جو کہتے ہیں نا، اچھا یا برا سب کچھ اللہ کے ارادے سے، اللہ کے چاہنے سے ہو رہا ہے، وہ نہ چاہے تو نہیں ہوگا۔ آگ میں اللہ نے جلانے کی صلاحیت رکھی، آگ کے لیے جلانے کے لیے کوئی چیز جل جائے، سبب کیا ہے؟ آگ ہے، لیکن ابراہیم علیہ السلام کو آگ نے نہیں جلایا، وہ کئی دن تک اس آگ کے اندر رہے جسے نمرود اور اس کے لوگوں نے جلایا تھا۔ ایک پوری گورنمنٹ کے لوگ مل کر بڑی آگ جلائے تھے، اور اس میں دور سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جیسے کسی چیز میں رکھ کر پھینکا جاتا جھولے میں، اس طرح سے اندر ان کو پھینکا گیا، لیکن اللہ نے اس وقت اس آگ سے وہ جلانے کی صفت نکال دیا۔ قلنا یا نار کونی بردن و سلام علی ابراہیم۔ اب وہی آگ ایک دم ایئر کنڈیشن کا کام کر رہی تھی، نہ زیادہ ٹھنڈی تھی نہ بہت زیادہ جو ہے جلانے والی، ایک دم سکون کے ساتھ ابراہیم علیہ السلام اس آگ کے اندر رہے۔ دریا میں کوئی بھی چیز جائے تو دریا اس کو ڈبو دیتی ہے، پانی کے اندر یہ صلاحیت ہے، لیکن موسیٰ علیہ السلام اور ان کی جو قوم ہے وہ جب دریا کے پاس پہنچے اور پیچھے سے فرعون پیچھا کیا پکڑنے کے لیے، موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کے حکم سے انہوں نے ان کے ہاتھ میں جو لکڑی تھی اس سے سمندر کے پانی پر مارا تو سمندر میں 12 راستے بن گئے، اور لوگ آرام سے ادھر سے ادھر نکل گئے۔ ان کو دیکھ کر فرعون اور اس کے لشکر نے اسی 12 راستوں میں جو ہے ان کو پکڑنے کے لیے پیچھا کیا۔ ایمان والے موسیٰ اور ان کے ساتھی باہر نکل گئے، اور فرعون جب بیچ میں آیا اسی پانی کو اللہ نے حکم دیا، اور وہی پانی سب کو ڈبو کر کے غرق کر کے سب کی موت ہو گئی۔ تو اللہ تبارک و تعالی اس دنیا کو اسباب کے تحت چلاتے ہیں، ہر چیز کا ایک ریزن ہوتا ہے۔ کسی کو نیک بننا ہے تو نیک راستہ ہے، میں نے جو آیت پڑھی والذین جاہدوا فینا، جو ہمارے یعنی دین سیکھنے کے لیے، دین پر عمل کرنے کے لیے، اپنے آپ کو سدھارنے کے لیے، ہدایت کے لیے جو کوشش کرے گا، محنت کرے گا، لنہدینہم سبلنا، اللہ مختلف ہدایت کے راستے کھول دیتے ہیں۔ کوئی نماز اچھی پڑھنے کی کوشش کرے گا، سیکھے گا، ایک ایک چیز محنت کرے گا تو وہ اچھی نماز پڑھنے والا بن جائے گا۔
کوئی قرآن کی تلاوت اچھا کرنا چاہے اور اس کے پیچھے محنت کرے، سیکھے اور اچھے لوگوں کی قرأت سنے اور ان کا فالو ہو کر کوشش کرے تو اس کی بھی قرأت اچھی بن جائے گی، وہ بھی قرآن اچھا پڑھنے والا بنے گا۔ روزہ رکھنے کی جو بہت زیادہ پریکٹس کرے گا، ہفتے میں 1-2 دن روزہ رکھتے رکھتے روزہ رکھنا اسے اچھا لگنے لگے گا۔ ہر چیز کے پیچھے محنت ہے۔ صبح شام ذکر جتنا وہ کوشش کرے گا، ایک دن آئے گا کہ وہ ذکر کرنے والا بن جائے گا۔ اٹھتے بیٹھتے اس کے دل میں، اس کی زبان پر اللہ کا ذکر جاری ہو جائے گا۔ ہر چیز کا ایک سبب ہے۔ یہ دنیا کو ایسے ہی اللہ نے بنایا ہے۔ آپ کو اگر پانی پینا ہے تو آپ کو پانی کے پاس جانا پڑے گا، پانی کسی برتن میں لے کر یا اپنے ہاتھوں سے لے کر آپ کو پینا پڑے گا۔ یہ اسباب ہیں۔ جنت الگ ہے۔ جنت میں آپ ارادہ کریں گے وہ چیز آپ کے منہ تک آ جائے گی، پہنچ جائے گی، وہاں اسباب کی ضرورت نہیں۔ دنیا دار الاسباب ہے۔ اپنے جسم کو چھپانا ہے، یہ ضروری ہے، فرض ہے، تو اس کے لیے یہ جو کپڑے ہیں یہ ہمارے لیے ریزن بنتے ہیں۔ ان کپڑوں کے ذریعے سے ہم اپنے جسم کو چھپاتے ہیں۔ تو دنیا ساری جو ہے ایک دوسرے کے ساتھ اللہ نے جوڑا ہے۔ جیسے موٹر صبح میں پانی نکالنے کے لیے، اور پانی نکالنا اصل مقصد ہے، اسی طرح پانی سبب ہے ہماری پیاس کو بجھانے کے لیے۔ ایک چیز جو ریزن ہے بعد میں وہ چل کر کے وہ مسبب بھی بن جاتی ہے۔ ایک سبب کسی کے لیے ہے تو وہ خود مسبب بن جائے گا جب وہ چیز آ جائے گی۔ تو یہ دنیا دار الاسباب ہے اللہ نے، اور اللہ نے ہی یہ بنایا ہے۔ اس کا جو سسٹم اللہ نے بنایا ہے، اللہ کے بنانے سے یہ سب ہیں اسباب۔ اسی لیے وہی مسبب حقیقی وہی ہے۔ پانی بجھا رہی ہے لیکن پانی کے اندر اللہ نے ہی رکھا ہے بجھانے کی صفت، اسی لیے پانی بجھاتی ہے۔ اور کسی کو تھوڑے پانی سے کام چل جاتا ہے، اللہ اس کا پیاس بجھا دیتا ہے، اور کسی کو بہت پانی پینا پڑتا ہے۔ ہر ایک کے ساتھ ایک جیسا نہیں ہے۔ کون سے سبب کو کتنا زیادہ یہ کرنا ہے وہ اللہ کرتا ہے ہمیشہ۔ یدبر الامر من السماء الى الارض۔ تجارت ایک سبب ہے، بیپار کمانے کا ایک سبب ہے، سارے لوگ اختیار کرتے ہیں، لیکن بیپار ہر ایک کو کما کر نہیں دیتا ہے، کسی کو نقصان بھی ہوتا ہے۔ کوئی اسی بیپار سے زیادہ کماتا ہے، کوئی کم کماتا ہے، کسی کو نقصان ہوتا ہے۔ تو یہ سارے سب کچھ اللہ کا فیصلہ ہوتا ہے، اللہ جو چاہے وہی ہوگا۔ اس پر ہر ایمان والے کو ایمان رکھنا ہے۔ دنیا کی ساری چیزوں کو وہ یہی سمجھے کہ یہ اسباب ہیں، اللہ نے ان کے اندر یہ چیزیں رکھا ہے، اور اللہ جب چاہے ان سے اس اثر کو نکال بھی سکتا ہے، اور کچھ نہیں ہوگا، رزلٹ نہیں آئے گا۔ ایسا ہوا ہے، نبیوں کے ساتھ ہوا ہے، معجزات اسی کو کہتے ہیں۔ لیکن نارملی عام کنڈیشنوں کے اندر اسباب کے تحت ہی یہ دنیا چلتی ہے۔ اسی لیے یہ کہا جاتا ہے کہ دنیا دار الاسباب ہے۔ اسباب ریزنوں کی جگہ ہے، دار کہتے ہیں جگہ کو، گھر کو۔ یہ دنیا یہاں پر ہر چیز کا کوئی نہ کوئی سبب ہوتا ہے، اسی سے کام چلتا ہے، یہی سسٹم اللہ نے بنایا۔ اس لیے دنیا کی چیزوں میں بھی اور جو آخرت کی چیزیں اس میں بھی آدمی کو ہمیشہ محنت کرنا ہے۔ خالی بھیڑ تو کاماں ہوتے نہیں، نیک بننے کے لیے بھی محنت کرنا پڑے گا۔ محنت جتنا کرے گا اللہ اس کے لیے راستے آسان کرے گا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب